السلام علیکم۔ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مینڈل نے اسپیسیفکلی کیا کام کیا تھا، اس کے ہسٹری کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے کام کا پہلے فرصت میں سامنے نہ آنے کی کیا وجوہات تھی۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مینڈل کو فادر آف جینیٹکس بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ اسی بندے نے ایک قسم سے جینیٹکس کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے جینیٹک انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے فی پلانٹ کے اندر ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کو۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پیدا ہوا تھا جولائی 1822 میں، کہاں پہ چچ ریپبلک میں، اور اس کی جو موت ہے وہ بھی ادھر ہو گئی تھی جنوری 1884 میں۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، 1856 اور 1863 کے درمیان اس عرصے میں انہوں نے 28,000 پلانٹ کو اسٹڈی کیا، اور اس کے حوالے سے پھر اس نے جو مشاہدات کیے اور ڈفرینٹ چیزیں اس نے آبزرو کیے، اس پہ انہوں نے پہلا لیکچر دیا 1865۔ انہوں نے پہلا پیپر جو پبلش کیا تھا وہ انہوں نے پبلش کیا تھا پلانٹ ہائبرڈائزیشن کے لحاظ سے 1866 میں، یعنی انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے وہ ایک قسم سے پلانٹ ہائبرڈائزیشن ہی تھی، یعنی انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمارے پاس ٹال پلانٹ ہے اور دوسرے طرف ڈارک پلانٹ ہے، اسی طرح سے یلو پلانٹ ہے، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ گرین کلر کے پلانٹ ہے ڈفرینٹ کریکٹر کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے اسی کو کراس کیا اور انہوں نے کراس کر کے اپنے نتائج نکالے تھے، اسی وجہ سے اس کے لیے ہائبرڈائزیشن کا ٹرم یوز ہوتا ہے۔ اس کا کام پہلے تو سامنے نہیں آیا، لیکن 1900 میں ڈفرینٹ ادر بایولوجسٹ نے بھی اس کے کام کو ڈسکور کیا۔ اسی وجہ سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو کام کیا تھا، جو ڈسکوری کی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، اور اس کے پیچھے ایک کمپلیٹ بیس ایگزسٹ کرتا تھا، بنیاد ایگزسٹ کرتا تھا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پھر کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے مینڈل کا ورک اگنور ہوا اور وہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا، تو سب سے پہلے اس کے وجوہات میں جو چیز شامل ہے وہ تھی ڈارون تھیوری۔ ڈارون تھیوری کا اور اس آرٹیکل کے پبلش ہونے کا بالکل ایک جیسا ٹائم ہے۔ جب ہم ڈارون تھیوری کو پڑھیں گے تو ادھر پورا ڈیٹیل آ جائے گا کہ وہ کس لحاظ سے اس کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ پبلش ہوا۔ تو جب ڈارون تھیوری آ گئی تو بہت سارے بایولوجسٹ اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان کے لیے یہ ایک اتنی بڑی ایک قسم سے ڈسکوری تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اور کسی طرف دھیان نہیں کیا، اور بایولوجسٹ نے ڈارون تھیوری پہ کمپلیٹ فوکس رکھا۔ اسی وجہ سے مینڈل کا ورک جو تھا وہ ایک قسم سے سائڈ پہ ہو گیا، اور لوگوں کو وہ زیادہ سمجھ بھی نہیں آیا، اور لوگوں کے سامنے بھی وہ اسی طرح نہیں آیا جس طرح سے فوکس ہو کے اس کو آنا چاہیے تھا۔ اچھا، دوسری چیز جو امپارٹنٹ تھی اس لحاظ سے وہ یہ تھی کہ ڈفرینٹ جرنل تھے اس وقت، تو جرنل میں انہوں نے جو پیپر پبلش کیا اپنا، زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے، ان ریکگنیشن تھی، یعنی اس جرنل سے زیادہ لوگ واقف نہیں تھے۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اس وقت تو ایک قسم سے ایک جرنل پبلش ہوتا تھا، پھر وہ جاتا تھا لائبریری کے اندر، لائبریری کے اندر بیٹھ کے لوگ اس کو پڑھ رہے تھے۔ اب جب جرنل کی ریکگنیشن اگر اچھی نہیں تھی تو وہ بہت زیادہ لائبریریوں کے ٹرانسفر بھی نہیں ہوا، اس کی ریچ بھی نہیں ہوئی سائنٹیفک کمیونٹی کو۔ جب سائنٹیفک کمیونٹی میں اس کی ریچ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے مینڈل کا ورک بھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا، یعنی جو پڑھنے والے لوگ تھے ان کو وہ ملا ہی نہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو امپارٹنٹ تھی اس سلسلے میں وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو مل بھی گیا تو اس میں جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس تھی، یعنی 28,000 پلانٹ انہوں نے اسٹڈی کیے۔ اب 28,000 پلانٹ اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نتیجہ نکالا، تو اس پہ انہوں نے کچھ میتھمیٹکس اسٹیٹسٹک اپلائی کیے تھے۔ اب لوگ ان اسٹیٹسٹکس سے اویئر نہیں تھے،
ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان سٹیٹسٹک کا۔ اس وجہ سے جب وہ پیپر کو دیکھتے تھے اور اس کے رزلٹ کو آبزرو کرتے تھے تو سٹیٹسٹک نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس کے کام کو بھی زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے۔ یعنی یہ 3 بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو مینڈل کا ورک تھا وہ اس لحاظ سے سامنے نہیں آیا جس لحاظ سے اس کو سامنے آنا چاہیے تھا۔